احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں اور لاک ڈاؤن میں ہی ہمیں رمضان کریم کا استقبال کرنا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے حوالے سے ہمیں کیا کیا ہدایات ہیں ضروری جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر من یوم شعبان فقال، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں، آخری رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا: یا ایھا الناس فقد اظلکم شہر عظیم، اے ایمان والو، اے لوگو۔ یا ایھا الناس لفظ آیا، تمام انسانیت سے خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس فقد اظلکم شہر عظیم، اے انسانوں، تم پر ایک بڑے ہی عظیم مہینے کا سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یعنی شعبان کی آخری رات سے ہی، آخری دنوں سے ہی رمضان کا سایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی محترم، یا ایھا الناس فقد اظلکم شہر عظیم، اے انسانوں، ایک عظیم اور ایک بابرکت مہینے کا سایہ تم پر فگن ہونا چاہتا ہے۔ شہر مبارکن، یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ سورہ قدر کی طرف اشارہ ہے، جس کے اندر فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو گویا کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو، کیا اس کی صفات، کیا اہمیت ہے اس لیلۃ القدر کی، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر وہی بات فرمائی گئی کہ اس مہینے کے اندر شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس مہینے کے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، گویا کہ روزے تو فرض کیے گئے ہیں، اور راتوں کو کھڑا ہونا وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کا کھڑا ہونا تمہاری مرضی پر چھوڑا گیا ہے۔ گویا کہ یہ نفل ہے جو راتوں کو کھڑا ہوتے ہیں، لیلۃ القدر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، جسے علماء اکرام عام زبان میں تراویح کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کی بنیاد پر یہ راتوں کا کھڑا ہونا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص کھڑا رہا، جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو شخص کھڑا رہا قیام اللیل میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے آئے ہیں کہ جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف، اور جو شخص کھڑا رہا راتوں کو قیام اللیل میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور راتوں کا کھڑا ہونا تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بھی اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوئی نفل کام کرے گا اور کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی بہترین کام کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوسرے زمانوں کے فرض کے برابر ثواب دے گا۔ یعنی کوئی بندہ اگر نفل عبادت کرے گا یا نفل کام کرے گا، تو مسنون کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے دوسرے زمانوں کے فرض کے برابر ثواب دے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے گا، کانا کمن أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا۔
گویا کہ یہ تو نیکیاں لٹائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کوئی فرض ادا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیں گے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاری ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اسے کئی طرح کا صبر کرنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات پر اس کو صبر کرنا ہے، کھانے پینے کی تمام چیزیں، حلال چیزیں فریج کے اندر موجود ہیں، اسے نہیں کھانا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ اسی طرح شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ مومن صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صبر کرنے کی بنیاد پر اس کو نوازتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہو سکتا ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، اور یہ غم گزاری کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کی تکلیف سمجھنے کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا چیز بھوک ہوتی ہے، کیا چیز پیاس ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر ایک مردوت، ایک محبت، لوگوں کی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ شہر المواسات، اور یہ تو غم گزاری کا مہینہ ہے۔ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کا افطار کرا دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ دیں گے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیئن، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے، اتنا ہی ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو مل جائے گا۔ تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا لیسا کلنا یجید ما یفطر بہ الصائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کسی کی کتنی کیا بساط ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کا افطار کرائیں۔ گویا کہ یہ تو آج ہے نا کہ ہمارے دسترخوان پر اتنے مشروب ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام تو فقراء صحابہ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا افطار کرا دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مغفرت فرما رہے ہیں، اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہے ہیں، اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب دے رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقہ لبنا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے کہ جو کسی روزے دار کے دودھ میں لسی بنا کر اس کا افطار کرا دے، اور شربت من مائن، یہاں تک فرمایا کہ پانی کی شربت سے ہی افطار کرا دے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرَبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا ہی کھلا دے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ وہ تمام مراحل طے کر لے گا آخرت کے، اور یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی سی بڑی بات پر کتنے بڑے بڑے انعام دیے جا رہے ہیں، کہ اگر وہ دودھ کی لسی پہ افطار کرا دے یا شربت میں پانی ملا کے شربت بنا دے، اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا ہی کھلا دے۔ نوجوانوں، یہ وقت نیکی لوٹنے کا وقت ہے جو شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج آپ کے اور میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے ہاں عام فروحانی کا معاملہ نہ ہو، جن کے ہاں ویسا بھی معاملہ نہ ہو جیسا کہ عام رمضان میں ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں، آپ لوگ یاد رکھیں، خواتین سے میں خاص کر کے کہوں گا کہ اس وقت آپ اپنی افطاری مسجدوں میں نہیں بھیج پائیں گی تو آپ اپنے پڑوس کے اندر بھیجیں۔ ہو سکتا ہے مکان اچھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ مگر وہاں پر معاملات کیا ہیں، اندر کے معاملات صرف اللہ ہی جانتا ہے، لہٰذا نیکی کرنے کے اندر پیچھے نہ رہیں، روز کچھ نہ کچھ اپنے پڑوس کے اندر بھیج دے تاکہ ان کو بھی آسانی ہو جائے، کیونکہ یہاں تو بہت بڑی بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص صرف افطار کرا دے گا تو اس کو آتش جہنم سے نجات اور مغفرت
اور کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے حوض کوثر سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسا سیراب کرے گا کہ اسے پھر وہ اس مرحلے کو طے کرنے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول اشرا، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخرت کا جو حصہ ہے وہ جہنم سے نجات کا معاملہ ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کی، اپنے کسی مملوک کی، اپنے کسی سرونٹ کی، کسی اس کی اگر نوکری میں کچھ کمی کر دے، کچھ اس کو رخصت دے دے، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور اسے بھی جہنم سے نجات کا فرمائیں گے۔ امام بہقی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ یہی وہ گزارشات تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ العزیز پورے رمضان میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔